آج ہم بات کریں گے سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے. جی عبدالسلام صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر بلانے کا. لاسٹ ٹائم جو ہم نے اپنی گفتگو کا اختتام کیا تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اسٹڈی سورہ بنی اسرائیل کی. تو تھوڑا سا میں نے انٹروڈکشن بھی دیا تھا. ایکچول سورہ بنی اسرائیل کو جب آپ شروع کرتے ہیں تو میرے تمام ناظرین سے میری جو گزارش ہے کہ وہ تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ پہلی آیت جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی اس کا اور سورہ بنی اسرائیل کے باقی سارے مضمون کا جو ربط ہے وہ کیا ہے. مثلا جب نام رکھ دیا سورہ بنی اسرائیل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سورہ میں بنی اسرائیل کی قوم کے واقعات ہیں، لیکن اس کا آغاز ہو رہا ہے ایک ایسی آیت سے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سفر کیا اپنے بندے کے ساتھ ایک رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک، جس کے ماحول میں ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی نشانیاں. پھر آگے اللہ تعالیٰ شروع ہو جاتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور پھر بنی اسرائیل کی مکمل واقعات چلتے رہتے ہیں. تو یہ ایک آیت جو واقعہ معراج سے متعلقہ ہے، یہ اس وقت اس سورہ میں یہاں اس کا سورہ کا آغاز کیوں کیا گیا اس آیت سے، یہ بہت امپارٹنٹ بات ہے. یہ سارے کا سارا ورلڈ سنیریو جو ہے اور تاریخ جو ہے امت مسلمہ کی، یہ ساری آپ کو بتائے گی اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے مرکوز کر دی ہے. وہ کس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب واقعہ معراج پیش آیا تو وہ مکہ میں تشریف رکھتے تھے. یہودیوں کے ساتھ ان کا بھی کوئی انٹریکشن نہیں ہوا تھا، کسی قسم کا کوئی انٹریکشن نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیوں کے ساتھ. لیکن اس کے باوجود یہ سورہ میں کا آغاز جو ہے وہ ایک ایسے سفر سے کیا گیا جس میں یہ اعلان کیا گیا کہ یہ توحید کے یہ دونوں مراکز ہیں، اس پہ جو بنی اسرائیل کو سرفراز کیا گیا تھا، آج کے بعد انسانیت کے اوپر بنی اسرائیل کی جو سرداری ہے اس کو معطل کیا جاتا ہے، اور انسانیت کی سرداری جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو دی جا رہی ہے. یہ بنی اسرائیل کی سورہ شروع کرنے سے پہلے اس آیت کو بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد بنی اسرائیل کی سرداری ختم اور امت مسلمہ کی سربراہی جو ہے وہ امت محمدی کو دی گئی ہے. اس کے بعد دوسرا اعلان اس میں یہ تھا کہ یہ ایک سفر تھا جو بہت لمبا سفر تھا، لیکن چند لمحوں میں طے ہوا کہ آج کے بعد انسانیت آہستہ آہستہ ترقی کرتی ہوئی اس معاملے پر پہنچے گی جہاں زمین کے فاصلے سکیڑ دیے جائیں گے اور مہینوں کا سفر جو ہے، سالوں کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں میں طے ہوا کرے گا. یہ ایک بہت بڑی معجزہ تھا اور انسانیت کو یہ پیغام تھا کہ آج کے بعد دنیا جو ہے وہ مختلف سمت کے اوپر چلے گی اور اس کے جو رولز اور قانون ہوں گے وہ مختلف ہوں گے. اب بنی اسرائیل کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واحد قوم ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذاتی دشمنی رکھتی ہے، اور سب سے بڑا دشمن اگر اسلام کا اور امت محمدی کا کوئی ہے تو یہ ملعون قوم ہے. اس لیے جب دشمن کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہے تو ہمیں اس کی سائیکالوجی پڑھنی پڑے گی، ہمیں ان کی تاریخ پڑھنی پڑے گی، ہمیں ان کا حال پڑھنا پڑے گا، اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے اللہ اور ہمارے رسول نے ہمیں کیا بتایا ان کے مستقبل کے بارے میں. تو سب سے پہلے ہم جائیں گے ان کی تاریخ کی طرف. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر آدم کو خلیفہ بنایا تو اس کے ڈیفرنٹ فیزز ہیں. جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں آدم سے لے کر نوح تک ایک دور ہے جس میں انسانیت اپنی پریمیٹیو سٹیج سے ترقی کرتی کرتی آگے بڑھتی آئی. نوح کے بعد جب ایک دفعہ نوح کے وقت سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا کے اوپر ایک دفعہ جب سہاگا پھیر دیا گیا سیلاب کی شکل میں، تو اس کے بعد نئی سیولائزیشن جو ہیں وہ اٹھائی گئیں. نوح سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کا ایک دور ہے، اور یہ دور پتہ نہیں کتنے ہزار سالوں پہ محیط ہے، ہم اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اسی سورہ کی 17ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے نوح کے بعد بہت سارے کرائن تباہ کر دیے. کرائن زمانے کو کہتے ہیں، تو بہت سارے زمانے جو سیولائزیشنس تھیں اللہ کہتے ہیں میں نے نوح کے بعد تباہ کی. خالی نوح والی تباہ نہیں کی، نوح کے بعد بھی بہت سارے زمانے تباہ کیے، اور ہسٹری میں ان کا ریکارڈ نہیں ہے. اس لیے جب ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت جو ہے وہ سیولائزیشن کی پیک پہ چلی گئی ہوئی تھی. کس طرح کہ افریقہ میں جو تھی وہ ایجپشین سیولائزیشن پوری طرح اپنے قدم جما چکی تھی. ایشیا میں جو تھی
وہ میزوپوٹیمین جس کو ہم بابل اور نینوا کی تہذیب کہتے ہیں یہ چھائی ہوئی تھی. انڈیا میں جو ہے وہ آرین سویلائزیشن اسٹیبلش ہو چکی تھی. امریکن کانٹیننٹس کے اوپر مائن سویلائزیشن اسٹیبلش ہو چکی تھی, اور آسٹریلین کانٹیننٹ کے اوپر ایبروجین سویلائزیشن تھی. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تمام سویلائزیشن تھیں جو کہ انسان مہذب ہو چکا تھا, سویلائزڈ ہو چکا تھا, اور اب اپنا سفر ایک نئی منزل کی طرف شروع کرنے جا رہا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈیفرنٹ ٹیسٹوں سے گزارا, ڈیفرنٹ ٹرائل سے گزارا, اور ان ٹرائل سے گزارنے کے بعد جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام امتحانات میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ڈگری عطا کی اور یہ کہا کہ اے ابراہیم میں نے تمہیں انسانوں کا امام بنا دیا ہے. اب ذرا غور کیجئے گا کہ مسلمانوں کا امام نہیں کہا, بنی اسرائیل کا امام نہیں کہا, بنی اسماعیل کا امام نہیں کہا, کسی قوم کا امام نہیں کہا. اللہ نے ابراہیم کو کہا کہ میں نے تمہیں انسانوں کا امام بنا دیا ہے, کہ آج کے بعد جو بھی انسان کی سرداری ہوگی وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہی آئے گی. تو ابراہیم نے اس کے جواب میں دعا کی کہ یا اللہ میری نسل کو بھی بنانا, میری اولاد کو بھی. تو اللہ نے کہا کہ جو ظالم ہوں گے آپ کی اولاد میں سے, یعنی جو شرک کی طرف جائیں گے, ان کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں, اور جو نیک ہوں گے میں ان کو تمہاری اولاد میں سیادت دیتا رہوں گا. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بھی یہی کہ حکم دیا ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم, کہ تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو. اللہ نے لفظ ملت یوز کیا ہے, قوم یوز نہیں کیا, امت یوز نہیں کیا, ملت کا لفظ یوز کیا ہے. ملت کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ایک ہی آئیڈیالوجی کے اوپر ہوں ان کو ملت کہتے ہیں, چاہے وہ افریقہ میں رہتے ہوں, چاہے وہ امریکہ میں رہتے ہوں, چاہے ایشیا میں رہتے ہوں, لیکن اگر ان کی آئیڈیالوجی ایک ہے تو وہ ایک ملت ہے. تو میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ میں ابراہیم کی روحانی اولاد ہوں. مجھے اس کے علاوہ کوئی ٹائٹل نہیں چاہیے, مجھے کسی قسم کا کوئی روحانی باپ اپنا نہیں چاہیے. میرا فادر آف دی نیشن, میرا روحانی باپ جو ہے وہ ابراہیم ہے, اور یہ میرے لیے فخر کی بات ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب امامت دی گئی تو ان کے دو بیٹے تھے, ایک سیدنا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ نے پہلا جو سیریز چلائی وہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کے آگے بیٹے تھے یعقوب. یعقوب جو تھے وہ چونکہ ابراہیم کے پوتے تھے, ان کے بیٹے وہ یہ سارے سیٹل تھے. کنعان اس وقت اس کو کہتے تھے جو آج کا سیریا, پیلسٹین والا, لیبنان, شام اور فلسطین کا ایریا ہے, یہاں یہ سارے سیٹل تھے. ان کا ایک بیٹا جو تھا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, وہ حادثاتی طور پر مصر میں پہنچا. پھر اللہ نے وہاں اپنی اس کے اوپر اس اپنے شاہکار حسن جو تھے یوسف, ان کے اوپر اپنی کچھ نشانیاں ظاہر کیں. ان نشانیوں کی وجہ سے وہ وہاں ترقی کرتا ہوا منسٹر یعنی وزیر کے مقام تک پہنچے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, اور پھر انہوں نے اپنی فیملی کو مصر میں منگوا لیا. مصر میں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں سے آگے نسل چلتی رہی, صدیاں بیتتی رہیں, وہاں یہ قوم بنی, اور زمانے کے حوادث نے ان کو غلام بنا دیا وہاں پہ بادشاہوں کا. تو یہ وہاں غلامی کی زندگی بسر کرتے رہے. اس حالت میں بھی ان کے درمیان پیغمبر آتے رہے, دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی پیغمبر آتے رہے, اور یقیناً وہ ابراہیم کی اولاد میں سے تھے, کیونکہ ابراہیم کے بعد دنیا میں کوئی پیغمبر ابراہیم کی اولاد سے باہر نہیں آیا. چاہے وہ مائن سیولائزیشن میں کوئی پیغمبر آیا ہوگا, وہ آرینز میں آیا ہوگا, وہ ایبروجینز میں آیا ہوگا, وہ جہاں کہیں بھی آئے, کیونکہ اللہ نے یہ قرآن پاک میں واضح کہا ہے کہ میں نے ہر بستی میں پیغمبر بھیجا, اور میں کسی انسانوں کی کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک میں اپنا رسول بھیج کے ان کے اوپر اتمام حجت نہیں کر لیتا. تو اس لیے یہ یقیناً امر ہے کہ تمام انبیاء, تمام لوگوں کی, ہمیں نہیں پتہ کہ کتنے آئے, لیکن دنیا کے ہر خطے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے. تو وہ ابراہیم کے بعد وہ سارے کے سارے ابراہیم کی نسل سے تھے. لہٰذا یہاں جو نسل چلی وہ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی آگے چلتی رہی, اور جو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک سائیڈ پہ رکھا. ان کو امیین کہا اس لیے جاتا ہے, لوگوں نے یہ ہمارے ترجمہ کرنے والوں نے بڑا ظلم کیا اور غلط ترجمہ کیا کہ امی اس کو کہتے ہیں جو پڑھا لکھا نہ ہو. بالکل نہیں, امی اس کو کہتے ہیں جو اپنے پریمیٹیو کلچر کے اوپر زندہ رہ رہا ہو, جس کے اوپر کبھی کوئی انویژن نہ ہوئی ہو, کسی نے کوئی قبضہ نہ کیا ہو, جو کبھی کسی کی غلامی میں نہ رہا ہو, جو کبھی کسی کی زیر تسلط نہ رہا ہو, اور ان کا اپنا کلچر اسی طرح موجود ہو جس طرح کے پریمیٹیو پہلے انداز میں موجود تھا. ان کو امی کہتے ہیں.
تو یہ امیین تھے لوگ، ان کو اللہ نے علیحدہ رکھا۔ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں اللہ نے نسلیں بھی چلائیں اور تہذیب بھی چلائی۔ تو وہاں آ کے جب دیکھا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مصر میں مبعوث کیا گیا تو یہاں سے ان کا ایک سیکنڈ فیز شروع ہوتا ہے۔ پہلا فیز ان کا یہ تھا کہ وہ کنعان سے یا شام سے مصر میں آئے، وہاں پھلے پھولے بڑے، ان کی آبادی ہوئی، لیکن یہ غلام بنا لیے گئے۔ اور اس کے بعد پھر ان کے موسیٰ علیہ السلام کو جب مبعوث کیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو آزادی دلائی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ان پر کرم کیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر یہ کہا کہ میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی تھی۔ یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت اعلیٰ قسم کے لوگ تھے، ان کو اللہ نے عالمین پر فضیلت دی، ان کے لیے من و سلوہ اتارا گیا، آسمان سے پکے پکائے کھانے اترتے تھے، اس کے علاوہ پتھروں سے ان کے لیے چشمے نکالے گئے، اللہ نے ان کے لیے بہت کچھ کیا۔ لیکن یہ قدرت کی ستم ظریفی دیکھیں، اس قوم کی شامت اعمال دیکھیں کہ کہاں کہ فضیلت ہے ان کی عالمین کے اوپر، اور کہاں یہ گرتے گرتے یہاں پہنچے کہ مغضوب علیہم ہو گئے، اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے، اور اللہ نے انہیں معطل کر دیا، ڈسمس کر دیا ان کے عہدے سے۔ تو ان کی تاریخ پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب یہ واپس آ گئے اپنی زمین میں، یعنی شام میں آ کے فلسطین میں آباد ہوئے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک جلیل القدر پیغمبر سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ان کی ایک بہت بڑی حکومت اسٹیبلش کی، اتنی بڑی حکومت کہ یہ ورلڈ پاور تھے۔ اس کے بعد ان کا بیٹا سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے اپنے پوری جو ہے سلطنت کو سنبھالا، ان کے زیر تسلط اللہ نے دیا پرندوں کو بھی، جنات کو بھی، دنیا کی ساری مخلوقات کو، اور جو کچھ زمین کے اوپر تھا اس کے اوپر حکومت دے دی گئی سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ یہ ان کے واقعے کا عروج تھا۔ اس کے بعد سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پھر یہ زوال کا شکار ہوئے، اور اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ تم 2 دفعہ زمین پر فساد کرو گے اور میں 2 دفعہ جو ہے تم کو دوبارہ واپس بٹھاؤں گا۔ تو وہ 2 ان کے اوپر جو فسادات انہوں نے کیے وہ کیا تھے، اس کو ہم اگلی دفعہ اسٹڈی کریں گے۔ آج ہم اس پہ کلوز کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہیں، ہم اسلام کے مسلمانوں کے سب سے بڑے سکہ بند دشمن ہیں، اور آج بھی ہمارا جو لڑائی ہے وہ ان کے ساتھ چل رہی ہے، اور فیوچر میں پنجابی میں جس کو کہتے ہیں پیڑ پینا، ہمارا ان کے ساتھ بڑا زبردست پیڑ پڑنے والا ہے۔ وہ کیوں کہ سورہ کہف پڑھاتے ہوئے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ نے کہا کہ 2 قومیں ہیں جو دجال کا ساتھ دیں گی، جنہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہود عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور نصارہ جو ہیں وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ 2 لائن قومیں ہیں، ان کی اسٹڈی ہم نے کرنی ہے۔ ہم اس سے آگے چلیں گے کہ انہوں نے فساد 2 دفعہ زمین میں کیسے کیا، اور پھر یہ دوبارہ کیسے آباد ہوئے۔ بہت شکریہ عبدالسلام صاحب، آج کے واقعے کے حوالے سے آپ نے بتایا، اور ہم انتظار کریں گے کہ اگلا جمعہ آئے اور اس واقعے کو مزید آپ کمپلیٹ کریں۔